تو حضرات محترم، آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے اور جس کے تحت میں نے یہ آیات پڑھی ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان پر پہرا کیسے دینا ہے، فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان پر پہرا کیسے دینا ہے، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ کیوں؟ شیطان تو اعلان کر چکا ہے، اللہ سے کہہ چکا ہے، ہمیں دھمکی دے چکا ہے کہ تمہیں تو فتنوں میں ڈالوں گا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا، نبیوں کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ ہوا، تو پھر جو نبی کے ورثاء ہوں گے، نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے، درجہ بدرجہ ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ بات تو یہ، فتنوں کی تو بھرمار ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے فتنوں کا بتا کے تشریف لے گئے، علاج بھی بتا کے تشریف لے گئے۔ لیکن جب آپ یہ قرآن کی یہ آیت پڑھتی، بندہ ہل جاتا ہے کہ یا اللہ اب میں فتنوں سے بچوں تو کیسے بچوں؟ ٹھیک ہے، ایک طرف ایمان کا مسئلہ اس قدر حساس، نازک ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ بھائی پورے قرآن کو پڑھ لو، اس کو حفظ کر لو، اس کی تعلیمات ساری تمہیں ازبر ہونی چاہیے، تو پھر تو ہم پھنس گئے نا۔ یہاں تو پڑھے لکھے کو بھی قل ہو اللہ نہیں آتی ہے، پڑھنا نہیں آتا، تو تعلیمات پہ کیا پتہ ہوگا؟ پھر یہاں عالم فاضل سے لے کر انگوٹھا چھاپ تک سارے ہیں، اگر آپ یہ قید لگا دیں پورے قرآن کو پڑھیں، ہر وقت اس کو ازبر رکھیں، تو فتنوں سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو جہاں اللہ نے یہ صاف بتا دیا ہے، وہاں اللہ نے قرآن کریم میں اتنی سی چھوٹی سی مختصر ترین مگر جامع ترین آیت بھی بتا دی، ایک ہاتھ کی بھی پوری نہیں، چند انگلیوں پہ گن کے آپ رکھ سکتے ہیں اصول اپنے پاس، بس ان اصول پہ عمل کریں گے فتنوں سے بچے رہیں گے۔ قرآن کریم کی مختصر ترین اپنے موضوع کے حوالے سے مگر جامع ترین اپنے ضوابط ہدایات کے حوالے سے کہ بندہ بس اس کو ازبر کر لے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ کی گارنٹی ہے کہ گمراہی قریب پھٹک نہیں سکتی۔ سنیے ترجمہ، پھر اس پوری نشست میں اسی پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مان کے چلو۔ آپ نے پورے غور سے چلنا میرے ساتھ، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، واولی الامر منکم، رسول تو چلے گئے، اب اس کے بعد تو رسالت نہیں آنی، اب تم میں سے جو اولی الامر ہیں، تم میں سے جو امتی اولی الامر ہیں، عادل حکمران ہیں، سمجھ آئی، اور نیک علماء ہیں، فقہا ہیں، تم بس ان کی مان کے چلو۔ کیوں؟ رسالت تو گئی، اب ختم ہو گئی رسالت، اللہ کی رسول نے تو آنا نہیں، رسالت جاری ہے لیکن کسی نئے رسول نے آنا نہیں۔ رسالت جاری کے مطلب ہمارے نبی کی رسالت تا قیامت جاری ہے، نہیں رسالت ختم ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب اس کی تشریح بھی تو ہوگی نا، تم میں سے جو اولی الامر ہیں تم نے اس کی مان کے چلنی ہے ان کی۔ جب بات امتیوں تک پہنچ گئی تو تنازع بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، کیونکہ رسول کی حد تک تو تنازع ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں، اللہ کی حد تک تنازع ہے ہی نہیں، اختلاف ہے ہی نہیں۔ جب بات امتیوں تک پہنچے گی تنازع ہوگا، اختلاف رائے بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں تمہارا، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم اس تنازع کو، اس اختلاف کو، اس اختلاف رائے کو، اس مخالفت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کسی اور طرف نہیں، کسی اور طرف۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آنے والے دن پہ ایمان ہے، تو تمہارا یہی رویہ ہوگا، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت، اور پھر اولی الامر کی اطاعت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، اور کوئی تمہارے پاس راستہ نہیں۔ یعنی خطرناک ترین فتنوں میں انگلیوں پہ گن کے بتا دیا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، واولی الامر منکم۔
فتنوں کی برمار میں کتنا مختصر ترین ضابطہ ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی رویہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے یہی رویہ تمہارے لیے خوشتر ہے. لا الہ الا اللہ.